ریلیشن شپ کا معاملہ اور غلط تعلقات کے معاملات لوگوں کی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں تمہارا کتنا ہے، یعنی تمہارے کتنے گرل فرینڈ ہیں، اس طرح سے بھی لوگ کہتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر کے اس طرح کے حیا کے خلاف مسئلے کو بیان کرنا، لیکن مجبوری ہوتی ہے اگر بیان نہ کیا جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو یہ جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں، باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارا رات کے 12-1 بجے تک کہیں نہ کہیں چیٹنگ کرتا ہے، موبائل میں واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے۔ ماں کو بھی معلوم ہے کہ بیٹی ہماری کہیں بات کرتی ہے چھپ چھپا کر کے، کہیں گھر سے ادھر دوسرے راستے میں جا کر کے بات کرتی ہے۔ ماں کو بھی معلوم ہے اور باپ کو بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی اس سے کبھی خبر نہیں لیتے، کبھی اس کے بارے میں پوچھتے نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی وجہ سے ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا، غلام اور باندیوں کا نکاح کراؤ، کیونکہ ان چیزوں سے بچنے کا راستہ وہی ہے، ان چیزوں سے بچنے کا راستہ جو جائز راستہ ہے وہ یہی ہے۔ ابھی کئی دن پہلے ایک نوجوان آیا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں بولا کہ جب محبت ہو گئی تو محبت کرو، لیکن اس کے لیے پہلے لائسنس لے لو۔ بولا لائسنس کیسے ملتا ہے؟ ہم بولے نکاح کر لو، یہی لائسنس ہے۔ تو بھائی اگر کسی سے محبت ہو گئی تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کرا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لڑکوں کے تعلقات، یا اگر کسی نوجوان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پائیں گے، نکاح صرف سنت ہی نہیں ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سنت ہے، لیکن نکاح فرض بھی ہوتا ہے۔ نکاح یہ سنت ہے عام حالات میں، لیکن اگر کسی نوجوان کو یہ لگتا ہے، کسی لڑکے کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پائیں گے، کوئی نوجوان ایسا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا ہم اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیں گے، اور وہ لڑکا، وہ نوجوان مہر کے ادا کرنے پر بھی قادر ہے، کمانے پر بھی قادر ہے، بیوی کا حق ادا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے باوجود اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے اور وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے تو فرمایا ایسی صورت میں نکاح سنت نہیں رہتا ہے بلکہ فرض ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ گارجین اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نکاح کرا دیا تو یہ کمائے گا، ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوا ہے۔ آپ کو اس کا جواب اسی آیت میں ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم تنگ دست ہو اور مالی وسعت نہیں ہے لیکن ارادہ ہے نکاح کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا، فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اب جو ہم تمام کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نکاح کر لے گا تو یہ کھلائے گا کیسے اور کھائے گا کیسے؟ بھائی اللہ نے نہ آپ کے باپ کو بھوکا رکھا، نہ آپ کے دادا کو بھوکا رکھا۔ آپ ذرا پوچھئے کیا آپ کے دادا بھوکا مر گئے؟ کیا آپ کے باپ بھوکے مر گئے؟ کیا آپ کے بیٹے بھوکے مر گئے؟ کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہے، اللہ ہر ایک کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ جو ذہن میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ نکاح کرا دیں گے تو کھلائے گا کیسے، کمائے گا کیسے، تو اس کا جواب خود اللہ نے اس آیت میں دے دیا۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اس کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اس سے اور صاف اور وضاحت کے ساتھ کیا ملے گا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اس وجہ سے انسان کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک حدیث ہم نے پڑھی، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے 3 لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، ثلاثۃ حق عونہم علی اللہ، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔
والمکاتب الذی یرید الادا، اور وہ مکاتب جو اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ مکاتب کس کو کہتے ہیں یہ الگ بات ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، کہ وہ آدمی اور وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کرتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کے لیے کوششیں کرتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، فرمایا اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں جس کی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ ان میں سے تیسرے نمبر پر اس کو بیان کیا والناکح الذی یرید العفاف، کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔